ہماری بحث طلب اور ارادہ میں تھی، اور ہم نے مرحوم آخوند کی طرف سے کہا کہ جس طرح طلب جو ہے اس کے دو وجود ہیں، ایک طلب انشائی ہے اور طلب حقیقی ہے، اسی طرح ارادہ بھی ارادہ حقیقی ہے اور ارادہ انشائی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ حقیقی اور انشائی کیا ہوتا ہے، ہم نے عرض کیا کہ قتل جو ہے وہ فقط حقیقی ہوتا ہے، قتل انشائی نہیں ہوتا ہے۔ وکالت وغیرہ فقط انشائی اور اعتباری ہوتا ہے، کوئی وکالت حقیقی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، وعلیکم السلام، کچھ چیزیں ہیں جو انشائی اعتباری بھی ہوتی ہے اور حقیقی بھی ہوتی ہے، جیسے وضع تھا، وضع الحجر علی الحجر حقیقی ہے، اور وضع الاسم للطفل اعتباری اور انشائی ہے۔ یہاں جب ہم نے اس بات کو طلب میں سمجھ لیا کہ طلب انشائی بھی ہے اور طلب حقیقی بھی ہے، تو اس کو سمجھنے کے بعد ہم نے کہا کہ طلب اور ارادہ جو ہے وہ ایک ہے، یعنی طلب حقیقی ارادہ حقیقی کے ساتھ متحد ہے، اور طلب انشائی ارادہ انشائی کے ساتھ وہ ہے متفق ہے، ایک ہی چیز ہے۔ جن لوگوں کو مشکل پیش آئی، وہاں مشکل پیش آئی کہ انہوں نے طلب انشائی کو ارادہ حقیقی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا یہ ایک نہیں ہے۔ تو ایک نہیں ہے تو طلب حقیقی اور طلب انشائی بھی ایک نہیں ہے، طلب حقیقی اور ہے، طلب انشائی اور ہے۔ اسی طرح طلب انشائی اور ہے اور ارادہ حقیقی اور ہے، ان میں جو فرق ہے وہ حقیقت و انشاء کا فرق ہے۔ اس میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ آپ طلب رکھیں یا ارادہ رکھیں، ٹھیک۔ اور یہ بات واضح ہونے کے بعد ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ طلب اور ارادہ ایک ہے، ان میں کوئی اس نے نیت نہیں ہے، تو پھر مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جو عصات کو اور کفار کو تکلیف کی جاتی ہے وہاں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پر آیا ارادہ خدا ہے ان کے ایمان پر، یہ ارادہ خدا نہیں ہے؟ طلب تو تھا، ٹھیک ہے نا؟ طلب جب عین ارادہ ہو گیا تو ارادہ خدا ان کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان کے اس پر ہے، ایمان لانے پر ہے۔ یعنی ان کو جو تکلیف کی جا رہی ہے، ان سے جو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، یہ تکلیف سوری نہیں ہے، تکلیف انشائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ انشاء کر دیا ہے اور ان سے طلب کر لیا ہے انشاءن اور سورین، فقط وہ ایمان لاتے ہیں تو لائیں، نہ لائیں تو نہ لائیں۔ اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ بس اگر یہ تو آپ نے کہا یہ نہیں ہے نا کہ ان سے کوئی طلب انشائی کیا گیا ہے اور ارادہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا یہ نہیں ہے۔ جب طلب کیا گیا ہے تو طلب کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ بھی ہے، اور جب ارادہ کیا گیا ہے تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ ایمان نہیں لا رہے اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تخلف ہو گیا ارادہ اور مراد کا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں۔ آپ نے بڑی محنت کی، آپ کی محنت کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ نے طلب اور ارادے کو ایک بنا لیا، وہ ادھر سے تو ایک ہو گیا، ادھر سے یہ مشکل پیش آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ جو استحال تخلف ہے، یہ محال ہے کہ تخلف ہو جائے ارادہ خدا کا، اور جو خدا ارادہ کرتا ہے اس کو پورا ہونا ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی اس بات کو ہم چیلنج نہیں کرتے، لیکن آپ ایک مسئلہ بھول رہے ہیں، آخون کہہ رہے ہیں یہ جو ارادہ خدا تخلف پذیر نہیں ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے وہ کن فیکون ہے، وہ کون سا ارادہ ہے؟ وہ ارادہ تکوینیہ ہے، دون ارادہ تشریعیہ، ٹھیک ہے؟ آخون یہ ارادہ تکوینیہ کیا ہے، ارادہ تشریعیہ کیا ہے؟ ارادہ تکوینیہ وہ کہتے ہیں ہی العلم بالنظام علی نحو الاکمل التام، علی نحو الکامل التام، ٹھیک ہے نا؟ علم خدا بے نظام کامل تام، اسے ارادہ
تکوینیہ کہتے ہیں. اور پھر ارادہ تشریعیہ کیا ہے؟ یہ بھی علم خدا ہے بالمصلحہ فی فعل مکلف، کہ فعل مکلف میں جو مصلحت ہے اس کا علم ارادہ یہ تشریعیہ ہے. اور جو علم بالنظام علی نحو الکامل التام یہ ارادہ یہ تکوینیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ خواب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ارادہ خداوندی تخلف ناپذیر ہے، یہ ارادہ یہ تکوینیہ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ارادہ تشریعیہ میں نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کو علم ہے کہ یہ کام اس کی مصلحت میں ہے، اور اس کی مصلحت میں جو ہے یہ کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ ایک مسئلہ خدا کے پورے نظام میں ہے، جس نظام کامل ہے نا، اس میں جو چیز ٹھیک ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہوگی، اس کو ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اس علم کے مطابق خدا کا جو علم ہے وہ اس علم کے مطابق خدا کا ارادہ ہے، وہ ارادہ یہ تکوینیہ کے مطابق پورا عالم چلے گا، وہاں کوئی تخلف ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ علم کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے نا، اب وہ نہ رکھے تو خود اس کے لیے بدتر ہو گیا. نظام عالم سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. ٹھیک. خواب یہاں اگر آپ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ کفر اور ایمان اور اطاعت اور معصیت جو ہے یہ سب کیا ہو گیا؟ بے ارادت اللہ ہو گیا. یعنی یہ اللہ کے ارادے سے ہوا. ٹھیک. یعنی اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے ایمان کا تو ایمان ہوگا، اگر اللہ نے ارادہ نہیں کیا تو پھر کفر ہوگا، ایمان نہیں ہوگا. ٹھیک. کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر ایمان اللہ کے آئیں تو پھر تخلف لازم آتا ہے. آخر کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا ارادہ تشریعیہ اگر مطابق ہو جائے اللہ کے ارادے تکوینیہ کے ساتھ، ٹھیک، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ آپ ایمان لے کے آئیں گے. آپ ایمان کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایمان اچھا ہے، ایک ارادہ تشریعیہ. آپ کا ایمان لانا نظام کے لیے بھی اچھا ہے، ارادہ تکوینیہ. یہ جب تطابق کر جائے تو آپ ایمان لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ دونوں تطابق نہ کرے، اختلاف کر جائے، یعنی آپ کا ایمان لانا صرف آپ کے لیے اچھا ہو، نظام کے لیے اچھا نہ ہو، تو آپ ایمان لے کے نہیں آئیں گے. تطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ایمان لانے سے نظام خراب ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو علم خدا ہے بنظام اکمل، ٹھیک ہے نا، اس میں نہ ہو کافی ہے. یعنی آپ کے ایمان نہ لانے سے نظام اکمل میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پھر آپ کے ایمان میں کیا کرنا ہے خدا نے؟ وہی کسی کے بھی نہیں لانے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بھی اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے تو یہ سارا کیوں بنایا تھا؟ پھر لولا لما خلقت الافلاک. ٹھیک ہے نا؟ ایمان والے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان بالکل سرے سے کوئی بھی اس دنیا میں ایمان نہ لائے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو علم ہے نظام اکمل کا، نظام کامل، اس نظام کامل میں انسان کامل بھی چاہیے. نہیں وہ تو انسانوں کے اوپر ہی، لیکن اللہ کو تو نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر ایمان ہے. اس میں ارادہ بھی شامل ہوگا. جی اس میں ارادہ ضروری ہوگا. بعض یہ مومن ایمان لانے والوں کے نسبت سے تو ارادہ ہوگا. ہاں پھر یہ مجبور، ہاں دونوں طرف سے مجبور ہو گیا نا، صرف ایک طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ایمان لا رہے ہیں وہ بھی کیوں ایمان لا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تطابق ہو گیا ہے کس کا؟ ارادہ تکوینی اور ارادہ تشریعیہ کا، اس لیے وہ ایمان لا رہے ہیں. جو ایمان نہیں لا رہے وہ کیوں نہیں لا رہے؟ اس لیے کہ ارادہ تکوینیہ نہیں آیا ہے، صرف ارادہ تشریعیہ آیا ہے. جب ارادہ تشریعیہ آیا تو وہ کفر کر رہا ہے. جہاں پہ ارادہ تکوینی اور تشریعی دونوں ہے تو وہ
بعض کے ساتھ ارادہ تشریح اور تکمیل کا جو تضاد ہونا بعض کے ساتھ نہ ہونا یہ مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بعض کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ خدا کا دو ارادے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دو ارادے کچھ موارد میں تطابق کرتے ہیں، کچھ موارد میں تطابق نہیں کرتے، اس میں کیا مشکل ہے؟ جو بھی وجہ ہے، ہمیں ابھی وجوہات سے کام نہیں ہے، وجوہات جو مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، جن موارد میں تطابق کیا، جن موارد میں تطابق نہیں کیا، تخالف کیا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے نا. اب آپ کہیں یہ موارد کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کیا کیسے ہیں، فلاں نہیں، وہ ایک الگ بحث ہوگی، ہم ابھی اس بحث میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم کس بات میں جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں، آخون آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ ارادہ اور طلب ایک ہے. جب ارادہ اور طلب ایک ہے تو پھر خدا نے ارادہ کیا، اس بندے نے ایمان نہیں لایا، یہ تخالف ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ تخلف ممکن نہیں ہے. آخر آپ سے کہہ رہے ہیں یہ ارادے تکوینیہ میں ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو خدا نے اس سے ارادہ کیا یہ ارادہ تشریعیہ ہے. ارادہ تشریعیہ کیا ہے کہ اس کے حق میں یہ کام بہتر ہے، اس کے اپنے صلاح میں ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں تخلف ممکن ہے، اس میں تخلف ممکن ہے، ٹھیک ہے نا. کہاں تخلف ممکن نہیں ہے؟ جب یہ ارادہ تشریعیہ متفاوت ہے، کیوں اس کی وجہ سے ہے، وہ ارادہ تکوینیہ ہے جہاں تخلف پذیر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں، آپ نے کہا جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن ہمیں مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے؟ ہمیں مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ یہاں اختیار ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اختیار کہاں سے آتا ہے؟ جہاں میرا ارادہ مسبوق ہو مقدمات اختیار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. میں نے یہ فعل کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں نے اس فعل کو اختیار کیا. میں نے ایمان میں کیوں لے کے آیا؟ اس لیے کہ میں نے پہلے تصور کیا کہ یہ ایمان لانے سے کیا ہوگا، ایمان ہے کیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مجھے اس کے منفعات نظر آئے، تصدیق آیا، اس کے بعد وہ جزم آیا، عدم مانع آیا. یہ جو معنی ہے ایمان لانے سے، یہ تو کوئی معنی ہی نہیں ہے. جزم آیا، چھوڑو ان معنی کو، میں ایمان لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ اگر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ارادہ مسبوق ہے بمقدمات اختیار، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فعل کیا ہو جائے گا؟ اختیاری ہو جائے گا، ٹھیک. وَإِلَّا آپ نے جو کہا ہے اس میں میرے ایمان لانے سے پہلے کوئی میرے مقدمات اختیار نہیں ہے. ایمان بھی میرا، خدا نے کیا کہا ہے؟ تم اختیاراً ایمان لے کے آؤ. خدا نے یہ نہیں کہا نا کہ تمہیں میں جبراً مومن کروں گا. میں نے ایمان لے کے آنا ہے اختیاراً. جب میں اختیاراً ایمان لے کے آنا ہے، آپ نے اگر مجھے مجبوراً جبراً مومن کر دیا تو یہ بھی تخلف ہو گیا نا از ارادہ خدا. جی ہاں، آخر اس کا جواب دیں. آپ نے ہمیں جبری بنا دیا، ٹھیک. آخر کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جبری نہیں بنائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہماری اس تفسیر کے مطابق جبری ہو جائیں، ٹھیک. آپ کو اس میں مشکل ہے کہ ارادہ تکوینی خدا تخلف ناپذیر ہے، اس میں آپ کو مشکل ہے، اس سے آپ جبری ہو جائیں گے. نہیں، ارادہ تکوینی خدا کن فیکون ہے، اس سے جبر لازم آئے گا، اس سے جبر لازم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ جو وہ ہیں ہمارے اعمال ہیں، ہمارے ان اعمال کو اگر ہم اپنے اختیار سے انجام نہ دیں تو جب لازم آتا تھا. نہ فقط جب لازم آتا ہے بلکہ اگر ہم اپنے اختیار سے انجام کے مطابق انجام نہ دیں تو بھی ارادہ خدا سے تخلف لازم آتا ہے، کیونکہ ارادہ خدا اس پر ہے کہ میں کیا کروں، اس اطاعت کو اختیاراً انجام دوں، ہے نا. بس مجھے یہ کام اختیاراً کرنا ہے، اگر میں اس کام کو اختیاراً نہ کروں تو پھر تخلف لازم آئے گا. میرا اختیار ہے، میں مرحوم اخوان کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
پھر یہ جو آپ ایمان لے کے آ رہے ہیں، یہ جو کفر کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں. مشیت خدا، ارادے خدا اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو اپنے ارادے سے کر رہے ہیں. آپ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کام آپ کے ارادے پر منتہی نہیں ہو سکتا ہے نا. یعنی کل ما بالعرض، جو بھی ما بالعرض ہوگا، لابد ان تنتہی الی ما بالذات. یہ تو ہے نا. جو بھی ما بالعرض ہوگا وہ جب تک ما بالذات تک نہیں پہنچے گا تب تک بات ختم نہیں ہوگی. ٹھیک، آپ یہ کام اپنے ارادے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پہلے تصور کرتے ہیں ایمان کو، اس کے بعد آپ میں تصدیق آتا ہے، میل آتا ہے، اس کے بعد آپ میں عزم آتا ہے، اور ان سب چیزوں کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کے آتے ہیں. اسی طرح ہے نا. بس یہ آپ کا اختیاری ہوا نہیں ہوا؟ آپ کا اختیاری ہوا ہے نا، کیونکہ آپ کے ایمان سے پہلے وہ مبادئ اختیار ہیں. مبادئ اختیار کیا ہے؟ آپ نے تصور کیا، آپ نے تصدیق کیا، آپ نے جزم کیا، یہ مبادئ اختیار ہے نا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ایمان لے کے آئے. ٹھیک ہے نا. یہ جو مبادئ اختیار ہیں یہ ذات خدا میں ہے، ذات باری میں تو ممکن نہیں ہے نا، وہ محل حوادث ہو جائے گا ہے نا. یہ کہاں ہے؟ آپ کے نفس کے اندر. آپ کے نفس کے اندر جب یہ اختیار ہے اور آپ نے ان مبادئ اختیار کے ذریعے ایک کام کو اختیار کیا ہے، جس کام کو آپ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی اختیاری ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی اختیاری ہے. یعنی یہ مبادئ اختیار بھی اختیاری ہے. ٹھیک ہے نا. اس مبادئ اختیار کو آپ نے کیوں اختیار کیا؟ وہ بھی اختیاری ہے. ان کو آپ نے کیوں اختیار کیا؟ تسلسل آ گیا، ختم ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا اختیاری ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ میں ایک عام عمل کو مبادئ اختیار پہلے ہوں، اس مبادئ اختیار کی وجہ سے اگر میں اختیار کروں تو اختیاری ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، مان لیا آپ کی بات. یہ مبادئ اختیار ہے. یہ مبادئ اختیار آپ کے پاس ہے یا خدا کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے. خدا، ذات خدا میں یہ مبادئ اختیار تصور نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس ہی رہنے دیا جائے سلسلہ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تسلسل لازم آئے گا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو منتہی کرنا پڑے گا ما بالذات پر. یہ کسی ذاتی پر منتہی ہوگا، اور ذاتی پہ منتہی نہ ہو. اگر آپ کہیں ذاتی پہ منتہی ہونے کی وجہ سے جبر لازم آتا ہے تو ہم کہیں گے ذاتی پہ منتہی نہ ہونے کی وجہ سے تسلسل لازم آتا ہے. محال. آپ کو اختیار دے دیا جائے اور کسی ذاتی پہ بھی منتہی نہ کیا جائے تو تسلسل لازم آگے محال ہے نا. کوئی کسی جگہ پہ آپ کو اس کو لے جانا ہوگا. اس شخص نے ایمان کا اختیار کیا ہے، خود کیا جی، خود کیا ہے نا. خود کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سعید تھا. اس نے کفر کا انتخاب کیا. خود کیا جی، خود کیا. کیوں خود کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ شقی تھا. ٹھیک. السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. بات واضح ہے؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. حل ہو گیا؟ نہیں، گناہ کچھ نہیں ہے، وہ ذاتاً شقی ہے.
کوئی گناہ ہونا ضروری تو نہیں ہے نا. تو ذاتاً شقی ہے تو بعد میں شقی ہونے کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہوگا. ہاں تو پھر یہ اس کے اختیار میں نہیں رہا. ہاں یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کی یہ شقاوت اس کی ذاتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو چیز ذاتی ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے وہاں سوال بھی نہیں ہے. پانی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں پانی ہے, کیوں مائع ہے. جہاں پر ذاتی آ گیا وہاں پر سوال منقطع ہو گیا, پوچھ نہیں سکتے آپ. شقی ہونے کی وجہ سے مومن نہیں ہے, پھر بعد میں وہ گنہگار تو ہے نا سب جاتے ہیں, تو پھر ان کے لیے یہ قیامت میں جو ہے انسان میں آسانی بھی نہیں ہوگا. جب ذاتاً یہی نا, یہ ذاتاً نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہی یہی کہہ رہے ہیں نا, اور کیا کہہ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, یہاں آ کے وہی کہہ رہے ہیں نا, قلم انجا کے رسید سار میں شکست. ٹھیک ہے نا, ادھر سے کوئی سوال جواب کا مسئلہ ختم ہو گیا. آپ کہیں یہ تو جبر ہو گیا, کوئی جبر نہیں ہوا. کیوں جبر نہیں ہوا؟ جبریہ مذہب کیا ہے؟ جبریہ مذہب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے, آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ بے ارادہ خدا کرتے ہیں, آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کو کوئی ارادہ نہیں ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ارادہ ہے, آپ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں, آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, آپ مبادی اختیار بھی آپ کو دیا ہوا ہے, اس کے مطابق ہی آپ چل رہے ہیں. آپ کے موادی اختیار کو ہمیشہ اوپن چھوڑ دیا جائے, مابل عرض چھوڑ دیا جائے, وہ تو ممکن نہیں. اس کو کسی معجزات پہ پہنچانا ہوگا. ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے اس کو معجزات تک پہنچا دیے. آپ کو معجزات تک پہنچائے بغیر آدھی تصویر دکھاتے رہے تو آپ کہیں ہاں جی یہ تو بہت آزاد ہو گیا, اپنے اختیار سے کر رہا ہے, اس کو عقاب ہو سکتا ہے. ہم نے کیا کر دیا, ہم نے آپ کو آخر تک سارا صورتحال دکھا دی. یہ پکچر جو ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ یہ اختیار ہے, یہ اختیار ہے, ہر شخص کو اختیار حاصل ہے, ہر شخص اپنے ارادے سے کرتا ہے. ٹھیک, اس کا ارادے پہ خدا کا ارادہ غالب نہیں ہے, وہ مسلوب الارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا یہ ارادہ آخر میں پہنچ گیا کہاں پر, اس کی شقاوت اور اس کی سعادت پر. ٹھیک ہو گیا جی. کیا مشکل کیا ہے, جو حل کسی مشکل کا ہوتا ہے نا, یہاں مشکل ہی کچھ نہیں. ساری مشکلات آخر نے آپ کے لیے حل کر دیے, پھر کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہی نا, سب دیکھو پیسے آتا ہے جو صحیح ہونے کی وجہ سے وہ مومن ہو رہے ہیں, خدا ہے سارا کچھ, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو سب شقی ہیں وہ بھی جو کی شقی طویزیں وہاں سے مسائل ہیں. اب آنے کے بعد جو اس کی مرضی سے وہ مومن ہو جائے یا کی طرف جائے, اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. لوگ کے بعد ہم نے کہا یہ جبر نہیں ہے. کیوں؟ جبر کیا ہے؟ نفی اختیار ہے. ہم نے نفی اختیار کیا نہیں, وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے, وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ بھی تصور کرتا ہے. جب ذاتی ہوگی تو اس کے اختیار میں نہیں, ابھی کر رہے ہیں, اب اس کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خوش ہو نہیں. یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ یہ جو کافر ہے وہ تصور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, تو ہم نے مثال دی ہے نا, ادھر ذاتی اور ہے, ادھر ذاتی اور ہے نا, پانی اور اس میں. ٹھیک ہے نا, یہ تصور کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ شقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تصدیق کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. جزم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. اختیاری ہو گیا, جبر تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ سب چیزیں کیوں کرتا ہے, اس طرح کیوں, یہ اس طرح کیوں کرتا ہے, وہ اس طرح کیوں کرتا ہے, وہ منتہی ہوتا ہے ذاتی پہ. آپ کہ نہیں جی ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی چیز کیا ہو جائے, منتہی ہو جائے
بالذات پر اس کو ما بالعرض رہنے دو، یہ تو ممکن نہیں. ہر ما بالعرض نے بالآخرہ کسی ما بالذات پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا. جنہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آپ بالکل ہی آزاد ہیں، کوئی اور چیز نہیں، انہوں نے آپ کو آخر تک کی تصویر نہیں دکھائی ہے، ہم نے آپ کو آخر تک کی تصویر دکھائی ہے، ہمارا یہ جرم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک، یہاں ہم آخون سے کہیں گے کہ بالکل صحیح، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو جبر والے ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ نہیں ہے. گما پھرا کے آپ نے بھی کیا کر دیا ہے، حقیقتاً ان عباد کو اپنے افعال پر اختیار نہیں ہے. یہی ہو گیا نا جی. الہی بھی شامل ہے اس میں، ہاں قوت کے حوالے سے انسان شامل نہیں رہتا، خود انسان کے ارادہ شامل ہے. اس کو اسی میں دیکھ سکتے ہیں. حسن خوف تو میں ارادہ کچھ نہیں ہوتا نا، حسن تو حسن ہے. نہیں، حال کے حوالے سے وہی افعال کے حوالے سے کیا مطلب ہے؟ حسن خوف میں ارادہ شامل ہوتا ہے، یعنی کوئی حسینہ آ جائے تو کوئی ارادہ شامل ہو جاتا ہے کیا؟ افعال انسان کے حوالے سے کوئی اچھا کام کرتا ہے ایمان کے حوالے سے وہ اس میں ارادہ شامل ہے یہ. لیکن کوئی وہ ایمان سے جو ہٹ جاتا ہے یا وہ پورے کفر اختیار کرتا ہے وہ انسان خود کا ارادہ ہے، اس میں ارادہ الہی شامل نہیں ہے. یعنی شامل ہے نا، کس نے کہا نہیں ہے؟ خود تو کہہ رہا نا جب ارادے خدا سے ہو رہا ہے نا، آپ کے ارادے سے تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. جہاں پر آپ مومن نہیں ہوئے ہیں وہاں ارادہ خدا نہیں آیا، ارادہ تکوینی نہیں آیا کہ آپ مومن ہو جائیں. ارادہ تشریح بھی آپ کو چھوڑ دیا، ارادہ تشریح بھی چھوڑیں تو انسان کافر ہی ہو جائے گا نا، کیا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی وہ درمیان میں انہوں نے آپ کو ایک وہ دیا ہے کہ آپ کا ارادہ بھی ہے، یہ مبادی اختیار بھی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو جب بالآخرہ انہوں نے پہنچا دیا کہاں پر، مابد ذات پر، ذاتی پہ پہنچا دیا، تو انہوں نے حقیقتاً آپ سے سلب اختیار کر دیا. ٹھیک ہے نا. یعنی میرے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ میں کفر کروں، دوسرے کافر کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ مومن ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان مبادی اختیار کو لے جا کر منتہی کر دیا کہاں پر، شقاوت اور سعادت میں. بس آخون کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ میں جبری نہیں ہوں. جبری کیا کہتے ہیں، آپ کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں. آخون نے اتنی مہربانی کی کہ ہمیں کوئی اختیار دے دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اختیار دینے کے بعد اس اختیار کو سلب بھی کر لیا. ہم ان سے کہیں گے جبری اور آپ میں فرق ہے کہ وہ سرے سے اختیار دیتا ہی نہیں تھا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دے کے سلب کر لیا آپ سے اختیار. تو آپ شبہ جبر تو آپ ہو گئے. ٹھیک، اب اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ پھر